السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں، کسی دن فرماتے ہیں کہ آج کی رات رکوع کرنے کی ہے، بس تمام رات رکوع میں گزار دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ آج کی رات سجدے کی ہے تو تمام رات ایک سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ جب عتبہ غلام تائب ہوئے تو کھانے پینے کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ان کی ماں نے ایک مرتبہ ان سے کہا، اپنے نفس پر رحم کھا کچھ راحت بھی لے لیا کر۔ کہنے لگے کہ اس پر رحم کھانے ہی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تھوڑے دن کی مشقت ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ راحت ہی لینا ہے۔ عبداللہ بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ حضرات جب کوئی ان میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ بستر اٹھا کر لپیٹ دیتا ہے، یعنی پھر سونے کا نمبر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت قہمس بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتے کہ اے ہر برائی کی جڑ، نماز کے لیے کھڑا ہو جا۔ جب ذوق بہت زیادہ ہو گیا تو روزانہ 500 رکعتیں کرتی تھیں اور اس پر رویا کرتے تھے کہ میرا آدھا عمل جاتا رہا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ وہ صبح کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ مجھے خیال ہوا کہ اس وقت ان کا حرج ہوگا، میں فراغت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ وہ اسی حال میں بیٹھے پڑھتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور عصر کی نماز پڑھتے رہے، پھر عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ مغرب تک بیٹھے رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، پھر صبح تک وہیں جمے رہے۔ دوسرے صبح کی نماز کے بعد بیٹھے تھے، اسی حال میں کچھ غنودگی سی آ گئی، چونک کر کہنے لگے، یا اللہ، ایسی آنکھ سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو بار بار سوتی ہو، اور ایسے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا ہی نہ ہو۔ میں یہ سب حالت دیکھ کر وہاں سے یہ کہہ کر چلا آیا کہ مجھے تو عبرت کے واسطے یہی کافی ہے جو میں نے دیکھ لیا۔ احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تعجب تو اس شخص پر ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ آسمانوں پر اس کے لیے جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے اور اس کے نیچے جہنم بھڑکائی جا رہی ہے، ان دونوں کے درمیان اس کو کیسے نیند آتی ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی اوبا میں لپٹ کر ایک کروٹ لیٹے رہے اور صبح تک اسی طرح لیٹے رہے، نہ تو حرکت کی نہ کروٹ بدلی۔ صبح اٹھ کر بغیر وضو کیے نماز پڑھ لی اور میں نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم کرے۔ ساری رات لیٹے سوتے رہے اور بغیر وضو ہی نماز پڑھ لی۔ فرمانے لگے کہ میں ساری رات کبھی جنت کے باغوں میں دوڑتا تھا، کبھی جہنم کی گھاٹیوں میں، ایسی حالت میں نیند کہاں آ سکتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔